المکی المدنی الہاشمی کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، المسلم کا جسد الواحد، کہ تمام مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، تمام مسلمان ایک جان کے مانند ہے، تمام مسلمان ایک روح کے مانند ہے۔ ایک مسلمان کو کاٹا چبھے تو سارے مسلمان اس کی تکلیف محسوس کرے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو؟ آج فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج فلسطین کے عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج فلسطین کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج فلسطین کے عزت دار گھرانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج فلسطین کے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس حدیث کو بھلا دیا، ہم اس حدیث کو بالائے طاق رکھ دیا کہ المسلم کا جسد الواحد، کہ ایک مسلمان تمام مسلمانوں کے جسم کے مانند ہے۔ ایک مسلمان کو کانٹا چبھے تو سارے مسلمان کو تکلیف ہو، ایک آنکھ دکھے تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتی ہے، ایسے ہی ایک جگہ پر درد ہو پورا جسم برباد، پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ لیکن آج مسلمان فلسطین کے تئیں خاموش ہے، فلسطین کے بچوں کے لیے خاموش ہے، فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ کہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر دی جائے۔ اللہ اکبر! اس قدر ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس قدر بچوں کو ماں کی گود سے چھینا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کے قبرستان تو بنا ہی دیے گئے۔ اے اللہ، مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، مولا کریم فلسطین کے بچوں پر رحم فرما، مولا کریم فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ابابیل پرندہ بھیج دے۔ مولا کریم تو وہ ذات ہے جو انار کے دانوں کو تربیت کے ساتھ پرورش دیتا ہے۔ مولا کریم تو وہ ذات ہے جو سورج مکھی کے پھولوں کو سورج کی شعاؤں کے ساتھ پھیر دیتا ہے۔ مولا کریم تیری ذات تو وہ ہے جو چھوئی موئی کے پودوں میں احساس کا مادہ پیدا کر دیتا ہے۔ مولا تیرے رحمان اور رحیم کی صفت کا واسطہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما۔ یا اللہ غیبی اسباب مہیا فرما، یا اللہ فرشتوں کا لشکر فلسطین میں اتار دے مولا۔ یا اللہ ان پر رحم فرما، مولا ان پر کرم فرما۔ مولا کریم ان بچوں کے ستم کو دیکھا نہیں جا سکتا، مولا ان ماؤں کے آنسو کو پوچھا نہیں جا سکتا۔ مولا کریم ان نوجوانوں کے سر کو جو قلم کیا جا رہا ہے، انہیں بارود سے جو اڑایا جا رہا ہے، یا اللہ دیکھا نہیں جا سکتا۔ لیکن مسلمان بیدار نہیں ہیں، مسلم حکمراں بیدار نہیں ہیں، اس لیے کہ فلسطین کے پاس وہ اسباب نہیں ہیں جو دنیا کے پاس ہے، فلسطین کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے، فلسطین کے پاس وہ سپر ہٹلر نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے، وہ ایٹمی ہتھیار نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے۔ اس لیے کوئی فلسطین کے حق میں پرزور آواز اٹھانے کا قائل نہیں ہے۔ مولا تو سب سے بڑی ذات ہے، تیری قدرت کے سامنے، تیری طاقت کے سامنے ہر طاقت ہیچ ہے، تیری تدبیر کے سامنے ہر تدبیر ہیچ ہے، ہر تدبیر فیر ہے۔ مولا اپنی حکمت عطا فرما۔ یا اللہ تو حکیم ہے، یا اللہ تیری حکمت تمام حکمتوں پر غالب ہے، یا اللہ تو حکیم ہے، یا اللہ تیری دانائی تمام داناؤں پر غالب ہے۔ مولا فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، فلسطین کے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کو یا اللہ جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ آج فلسطین کے بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں، آواز اٹھانے والا نہیں، ہم تو رب تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، مولا رحم فرما، کرم فرما دے مولا فلسطین کے مسلمانوں پر۔ اسلام کو لوگ بدنما داغ دکھا کر بدنام کرتے ہیں، یہ بربریت،
یہ ظلم و ستم، یہ فسادات دنیا کو نہیں نظر آتی، لیکن یاد رکھو تاریخ گواہ رہے گی، تاریخ کے صفحات کو کوئی نہیں مٹا سکتا، ہسٹری کو کوئی نہیں ناست و نابود کر سکتا۔ تاریخ میں درج ہو رہا ہے اسرائیل کا ظلم، اسرائیل جو مظالم بن کر ڈھا رہا ہے، اس کا ظلم دنیا کے سامنے آیا ہے۔ 15 اکتوبر پر جو ہاسپٹل پر بم گرایا گیا، ہاسپٹل پر جو حملہ کیا گیا، 700 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں۔ ایک حملے میں 700 سے زیادہ۔ اس کو ٹیررسٹ نہیں کہیں گے، اس کو آتنکواد نہیں کہیں گے، ان کو دہشت گرد نہیں کہیں گے، ان کو اپروائی نہیں کہیں گے، ان کو پتھر پھینکنے والا نہیں کہیں گے۔ یہ امن شانتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ جو مریض، جو بیمار، جو زخمی زندگی اور موت سے ہاسپٹل میں لڑ رہے تھے، زندگی سے لڑ رہے تھے، ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے نیند سلا دیا جاتا ہے، عتیت کر دیا جاتا ہے کہ ہم اس کی کڑی نندا کرتے ہیں۔ آپ اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ان سے اپنا تعلق ختم کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کڑی نندا اور ایسے حملہ کی ہم آلوچنا کرتے ہیں، یہ کہنے سے کام نہیں چلنے والا صاحب، صاحب کام نہیں چلنے والا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کو وہ طاقت دے کہ اپنے ہر جرم کا بدلہ لے سکے، اپنے ہر ظلم کا بدلہ لے سکے، اور دنیا کو بتائے کہ آج تمہارا دبدبہ ہے، آنے والے وقت میں فلسطین کا دبدبہ ہوگا۔ فلسطین کے مسلمانوں کو، فلسطین کے حکمرانوں کو اللہ مسجد اقصی کے صدقے میں طاقت عطا کرے گا، مسجد اقصی کے طفیل میں اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، فلسطین کے رہنے والوں کو، باشندوں کو اللہ طاقت عطا کرے گا۔ وہ ذات سب سے بڑی ذات ہے، شعین قدیر ہے وہ ذات۔ سوشل میڈیا پر بچوں کے ساتھ جو ویڈیو وائرل ہوتا ہے، وہ دیکھ کر دل پھٹنے کو ہے، جگر نکلنے کو ہے، لیکن ان میڈیا والوں کو اسرائیل کا ظلم نظر نہیں آتا، ستم نظر نہیں آتا۔ وہ ابھی تک فلسطین کے مسلمانوں کو، اسلام کو دہشت گرد ہی قرار دیتے ہیں۔ اگر مسلمان حملہ کرنے کی وجہ سے دہشت گرد ہے تو یہ کیا ہے؟ جواب کیوں نہیں پوچھتے؟ میری بات وہاں تک کیوں نہیں پہنچاتے؟ بات پہنچانے میں بھی ڈرپوک ہیں آپ لوگ، ڈرتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ غلط کے خلاف لڑنا سیکھو، اور اگر لڑ نہیں سکتے تو غلط کے خلاف لکھنا سیکھو، اور اگر لکھ بھی نہیں سکتے تو غلط کے خلاف بولنا سیکھو، احتجاج کرنا سیکھو، سڑکوں پر نکلنا سیکھو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، جو غلط کے خلاف بول رہے ہیں، جو غلط کے خلاف سڑکوں پر نکل رہے ہیں، ان کی ہمت کو سلام کرو، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دو، ان کی ہمت کو پست مت ہونے دو، ان کا حوصلہ اللہ سلامت رکھے کہ جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔